أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر کے فارغ ہونے کے بعد اللہ ان آیات میں پانچواں قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا ارشاد فرما رہے ہیں، اور مقصد یہی ہے اللہ کا ان واقعات کو بیان کرنے کا کہ اللہ اپنے ماننے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا کرتے، اور دوسرا مقصد یہ ہے ان واقعات کے بیان کرنے کا کہ اللہ گنہگار اور ظالمین کو بہت زیادہ برداشت بھی نہیں کرتے۔ یہ حضرت لوط کون ہیں؟ لکھا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور ان کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی فرمائی ہے، اور جب حضرت ابراہیم نے اپنے وطن سے ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ اللہ نے حضرت لوط کو بھی پیغمبری سے نوازا۔ ان کی بستی کون سی ہے؟ تو لکھا ہے کہ سدوم، جہاں آج بحیرہ مردار ڈیڈ سی آباد ہے، اور وہاں کی اللہ کی طرف سے اس بستی پر کوئی چیز آباد نہیں ہو سکتی۔ بحیرہ مردار، جس کو اردو میں کہا جائے کہ اللہ نے تختہ پلٹ دیا، وہاں وہ بستی آباد ہے۔ سدوم اس بستی کا نام تھا، اور اہل مکہ جب شام کا سفر کرتے تھے تو راستے میں یہ بستیاں آج بھی پڑتی ہیں۔ یہ حالات اللہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اہل مکہ، تمہارا گزر ان بستیوں پر سے ہوتا ہے، دیکھو آج وہاں کوئی نام لیوا موجود نہیں ہے، بلکہ وہاں کوئی چیز آباد بھی نہیں رہ سکتی۔ اور لکھا ہے کہ وہاں قرآن نے، اللہ نے بیان فرمایا کہ وہاں کے باشندے فواحش اور بدکاری میں اس طرح سے مبتلا تھے کہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے تھے، اپنی بدکرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے، علی الاعلان فخریہ طور پر کہا کرتے تھے کہ ہم ان بدکاری میں مبتلا ہیں۔ دیکھیے، ایک تو ہے گناہ کرنا، آدمی کو شرمندگی ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد فخریہ انداز میں کہنا کہ میں نے آج فلانی جگہ منہ کالا کیا، یا میں نے فلانی شراب پی، یا میں نے فلانا کام کیا۔ یہ اللہ کو اور زیادہ برا لگتا ہے۔ ایک تو بدکاری، اور پھر خدا کے غصے کو چیلنج کرنا، اس کو فخر کے انداز میں بیان کرنا، چنانچہ اور پھر اپنی برائی کو برائی نہ سمجھنا، یہ دوسری بڑی غلطی ہے۔ ایک غلطی تو گناہ، اور گناہ بھی ایسے کہ مردوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا، اور کسی کو دیکھ کر سیٹیاں بجانا، کوئی مہمان آیا اس کی طرف بدنگاہی کے ساتھ پیچھے لگ جانا، اور پھر سیٹیاں بجانا، اور اسی طرح
کسی کی اگر ریح خارج ہو جائے تو اس پر ٹھٹا مار کر ہنسنا، اس کا مذاق بنانا، یہ تمام ایسی برائیاں تھیں اللہ نے بیان بھی کی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی بیان کی ہیں کہ یہ برائیاں ایسی تھیں کہ ان پر فخر کرتے تھے یہ لوگ کہ آج ہم نے ایسا کیا، آج ہم نے ایسا کیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ نے ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس قرآن کے بیان کے مطابق انسانی شکل میں فرشتوں کو بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام انتہائی شرافت اور طہارت اور پاکیزگی والی زندگی گزارا کرتے تھے، اور اپنی قوم کی بے حیائی اور خباثتوں پر ملامت کیا کرتے تھے، نکاح کی ترغیب دیا کرتے تھے، لیکن ان بدبختوں پر مطلق اثر نہ پڑتا۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جب نوبت بعیجا رسید کہ حضرت لوط علیہ السلام کو الٹا تکلیف پہنچانے پر قوم آمادہ ہو گئی، تو اللہ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا۔ آپ ان کی خباثت دیکھیں کہ فرشتے ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، تو حضرت لوط علیہ السلام کو گندے انداز میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو مردوں سے دور رہنے اور اپنی خواہشات کو عورتوں سے پورا کرنے پر روکتے ہیں، اور خود اپنے گھروں میں مردوں کو بلاتے ہیں، چونکہ وہ فرشتے تھے، انتہائی خوبصورت نورانی چہرے اور نئے باشندے لگ رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے نبی کو ہی اور فرشتوں کو ہی یہ کہنا شروع کر دیا کہ لوط نے اپنے گھر میں مہمانوں کو باہر سے اس کام کے لیے العیاذ باللہ بلایا ہے۔ بالآخر خدا کو بھی غصہ آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ آپ رات میں اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر نکل جائیں، کیونکہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہنے والوں میں نہیں ہے، وہ قوم لوط کی بستی کے گناہوں میں برابر کی شریک تھی۔ یہاں آپ اگر اندازہ لگائیں تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی بیوی آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ اہل میں سے اللہ نے ان لوگوں کو بیان فرمایا کہ جو نبی کی اتباع کریں، جو نبی کی اتباع نہ کریں، اگرچہ اولاد ہو، بیوی ہو، وہ اہل نہیں ہوا کرتے، گھر والے نہیں ہوا کرتے۔ اسی طرح آپ نے حضرت نوح کے قصے میں پڑھا کہ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا آ جا۔ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، نوح تمہارا بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اہل کا اطلاق، نبی کے اہل کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہو، اور جو صاحب ایمان نہ ہو، اگرچہ اولاد ہو، اگرچہ بیوی ہو، اللہ نے اس کو نبی کے گھر والے شمار نہیں کیا۔ یہاں آیت میں اللہ نے فرمایا کہ لوط کی بیوی ان کے گھر والوں میں سے نہیں تھی، یعنی وہ قوم کے گناہوں میں شریک رہا کرتی تھی، تو ان کو اللہ نے ہلاک کرنے کی بات کہی۔ اور پھر ہوا یہ کہ ایک رات میں، اسی رات میں ایک چیخ نے ان لوگوں کو تہو بالا کر دیا، اور پھر حضرت جبرائیل نے آسمان پر اٹھا کر ان کو زمین پر دے مارا، تختہ الٹ دیا، نام و نشان تک مٹا دیا۔ انہی واقعات کی طرف اللہ پاک نے ان آیات میں جو آج تلاوت ہو رہی ہیں بیان فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو گناہ اس قوم کے اندر تھے، اگر یہ گناہ دنیا میں عام ہو جائیں تو اللہ کبھی بھی اس گنہگار قوم کو برداشت نہیں کرتی۔ بیماریاں اور نہ جانے کیا کیا وبائیں اور بلائیں مصیبتیں دنیا میں انہی گناہوں کی وجہ سے۔ پہلے یہ گناہ چھپ کر ہوتے تھے، اب علل اعلان ہونے لگے اور لوگ ان گناہوں پر فخر کرنے لگے۔ تو یاد رکھیے اللہ گنہگار قوم، اور جو قوم
اپنے گناہوں پر فخر کرے، اللہ اس کو بہت زیادہ برداشت نہیں کرتے۔ اسی بات کو اللہ نے ان آیات سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، اور یقیناً لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے جب ہم نے ان کو اور ان کے سارے گھر والوں کو عذاب سے نجات دی تھی سوائے ایک بڑھیا کے۔ مراد ہیں حضرت لوط کی بیوی، جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہی، وہ گھر والوں میں سے نہیں تھی۔ اللہ نے وہ ساتھ دیتی تھی قوم کا، حضرت لوط کا ساتھ نہیں دیتی تھیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی خاندان کی شرافت آپ کو عذاب سے، اللہ کے غصے سے نہیں بچا سکتی۔ ہاں، اگر آپ کے اعمال مضبوط ہیں، آپ کا خاندان کوئی بھی ہے، آپ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اعمال اچھے ہیں، اللہ کے مقرب، آپ نبی کے گھر والے ہیں، اعمال برے ہیں، اللہ کے مقرب نہیں بن سکتے۔ یہ معلوم ہوا الا عجوزا فی الغابرین، کہ سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہی، اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، یہ واقعہ اللہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اے مکہ والو، تم ان کی بستیوں پر سے گزرا کرتے ہو کبھی صبح ہوتے ہوئے۔ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے مکہ والو، تم ان کی بستیوں پر سے گزرا کرتے ہو کبھی صبح ہوتے ہوئے اور کبھی رات کے وقت، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی کہ اللہ گنہگار قوموں کو بہت زیادہ برداشت نہیں کیا کرتے؟ سبحان اللہ۔